جی آگے کوئی پڑھ لے، تلاوت کر. یوم، دیکھو یہ اکثر لوگ غلط یوم پڑھتے، یوم نہیں وہ یاوم، اس طرح اس میں پڑھتے ہیں، بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، وکیا مالک یوم الدین، یوم الدین، اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں. جی جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. للذین، ان کے لیے، احسنوا، جنہوں نے اچھائی کی، بھلائی کی، الحسنى، بھلائی ہے، وزیادۃ، اور بھی زیادہ بہت کچھ، ولا یرحق، اور نہ چھائے گی، وجوہہم، ان کے چہروں پر، قتر، کسی قسم کی کوئی رسوائی، ولا ذلت، کسی قسم کی کوئی سیائی، ولا ذلت، اور نہ رسوائی. اولئک، یہی لوگ ہیں، اصحاب الجنہ، جنت والے، ہم خالدون فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس جنت میں. والذین، اور جنہوں نے، کسبوا السیئۃ، کسبوا، کمائی کی، السیئات، برائی، جزاء السیئۃ، بدلہ برائی کا، بمثلہا، اس جیسا ہے. وترہقہم، اور چھائے گی ان پر، ذلت، رسوائی. ما لہم، نہیں ہوگا ان کے لیے، عاصم من اللہ، نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی بچانے والا اللہ سے. من زائدہ ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ وہ کے ساتھ ساتھ ترجمے میں آپ کی ترکیب بھی ہوئی.
کأنما گویا کہ اغشیت ڈھانپ دیے گئے ہوں وجوہہم ان کے چہرے قطعا من اللیل قطعا من اللیل مسلم اندھیری رات کے ٹکڑوں کے ساتھ اولئک یہی لوگ ہیں اصحاب النار آگ والے ہم خالدون فیہا وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس میں۔ اور اب دیکھ لیں غور سے دیکھ، اور جانچ لیں گے اس دن یوم نحشرہم جمیعا، جس دن ہم ان کو جمع کریں گے سب کو، ثم پھر نقول ہم کہیں گے للذین ان لوگوں سے اشرکوا جنہوں نے شرک کیا ہوگا مکانکم الزموا مکان، تم اپنے جگہوں پر رہو، انتم تم و شرکاؤکم اور تمہارے شریک، فزیّلنا بینہم پھر ہم جدائی کر دیں گے بینہم ان کے درمیان، وقال اور کہیں گے شرکاؤہم ان کے شریک ما کنتم تعبدون ایانا، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، فکفى اللہ شہیدا، ٹھیک بس کافی اللہ گواہ کے طور پر بیننا ہمارے درمیان و بینکم تمہارے درمیان، ان کننا لغافلین عن عبادتکم، بے شک ہم تو غافل ہیں، ہم بے خبر ہیں، ہم تمہاری عبادت سے کیا ہیں، بے خبر ہیں۔ اچھا جی، ہنالک تب یا وہاں، تب یا وہاں، تبلو جانچ لے گا کل نفس ہر نفس ما اسلفت جو اس نے آگے بھیجا ہوگا، وردو اور لٹایا جائے گا ان کو الی اللہ اللہ کی طرف، مولاہم الحق جو ان کا مولا ہے، کارساز ہے برحق، وضل عنہم اور کھو جائے گا ان سے ما کانوا یفترونہ جو وہ افترا پردازی کرتے تھے، جو وہ جھوٹ باندھتے تھے۔ ترجمہ سمجھ آ گیا کہ نہیں جی؟ اب دوبارہ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے جی، آ گیا سمجھ؟ ہاں دوبارہ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا؟ ہاں اچھا جی، تو پچھلی آیت میں انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلنا، اس میں دنیا کے بے پائیداری بے ثباتی کی مثال انہوں نے دی، ہم نے عرض کیا اس حوالے سے، پھر واللہ یدعو الی دار السلام یہاں سے بھی، اور للذین احسنوا یہ، تو یہ اللہ تعالیٰ پھر ساتھ مثال بتا رہے کہ دنیا تو خیر بے ثباتی ہے، ثبات کو نہیں، لیکن جنت ہے اس کے مقابلے، اس میں ثبات ہے، وہ ہمیشہ کے لیے، اور دنیا عارضی ہے، تو یہ بتایا۔ تو آپ اس آیت میں فرماتے، پہلے ذرا دیکھ لیجیے، للذین احسنوا، احسنوا تو آپ کو پتہ ہے باب افعال سے ہے، جمع غائب کا صیغہ احسان سے، الحسنى، الحسنى کون سا صیغہ ہے؟ اسم تفضیل کا مؤنث کا صیغہ ہے، فعلا کے وزن پر، حسنى، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اصل میں المنزلۃ الحسنى، اس کی صفت بنائیں گے نا، یہ لفظ صفت بن رہا ہے کس کے لیے؟ المنزلۃ، یرحق ولا
رحق یرحق باب سمع سے بمانا چھا جانا، غالب آنا۔ سمجھ آ گئی؟ قطر، قطر کہتے ہیں، اصل میں تو قطر کہتے ہیں جو لکڑی کا دھواں ہوتا ہے، لکڑی سے دھواں اڑتا ہے اس کو اصل جو ہے، لیکن اس کے لیے رسوائی کے لیے لفظ آتی، سیاہی کے لیے۔ سمجھ آ؟ اچھا، اولئک اصحاب النار ہم فیہا والذین کسبوا السیئات جزاء السیئۃ، یہ سیئۃ مفرد ہے، اس کے جمع سیئات دونوں ہیں۔ سیئۃ یہ اصل میں کیا تھا جی؟ ہاں جی بتائیں کیا؟ ہاں صحیح بتایا، اصل میں کیا تھا؟ سیئۃ، سیئۃ، سمجھ آ گئی؟ پھر یا کو واو کو یا سے بدل دیا، واو کو یا سے بدل دیا، پھر یا کو یا میں ادغام کر دیا، تو سیئۃ اس کی جمع کیا آتی ہے؟ سیئات۔ گناہ اسم ذم کے معنی میں ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ صفات کا معنی اسے نکل گیا پھر۔ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، عاصم کا تو بچانے والا، كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اچھا، زینا، زین یزین تزیین و تفعیل سے معنی جدا کر، الگ الگ کر۔ ہنالک، میں نے آپ سے عرض کیا کہ اصل میں تو یہ ظرف مکان ہے، لیکن یہاں پر ظرف زمان کے طور پر استعمال ہے، اس لیے ہم اس کا ترجمہ کریں گے تب۔ کیا ترجمہ کریں گے؟ تب، لیکن وہاں یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے۔ سمجھ آ گیا؟ تبلو، اصل میں کیا؟ تبلو، جانچنا، آزمان، لیکن اس کے آخر میں بھی الف ہے نا، حالانکہ مفرد کا صیغہ ہے، پہلے بھی میں آپ سے عرض کر چکا۔ یتلو، یدعو، تبلو، یہ الف آتا ہے جمع کے آخر میں، لیکن چونکہ ان کے آخر میں واو ہے تو جمع کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے آخر میں الف لکھتے ہیں قرآنی رسم الخط میں۔ اسلفت وردو، ردو اصل میں کیا تھا جی؟ کیا تھا اصل میں جی؟ جی ہاں، رددو، دیکھو یہ معلوم ہے یا مجہول ہے جی؟ کون سا صیغہ معلوم کیا ہے؟ مجہول کا، مجہول کا صیغہ بھائی اس میں سوچنے کی کیا ضرورت ہے، فون بدل تو مجہول کا صیغہ تو کس وزن پہ آئے گا؟ پھر فعلو کے وزن پر آئے گا، تو کیا بنے گا پھر؟ روددو، روددو فعلو کے وزن پر آئے گا، جمع کا صیغہ۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں یار؟ روددو، سمجھ آ گئی؟ پھر اس کے بعد پہلے دال کو ساکن کر کے پھر اس کو دوسرے میں کیا کر دیا؟ مدغم کر دیا، تو ردو ہو گیا۔ کون سا قاعدہ جاری ہوگا یہاں پر؟ مدہ والا قاعدہ جاری ہوگا۔ سیئۃ میں آپ سے کیوں وہاں پہ سید والا قاعدہ جاری ہوگا۔ مولاہم، مولا اصل میں
کیا ہے؟ مولا یا نا یا ہے اس سے ماقبل یا متحرک ماقبل مفتوح، مولا کو مولا کرتے ہیں۔ موال اس کے جمع آتی ہے اور 3 معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ دوست نمبر 1، نمبر 2 مالک، اور نمبر 3 کارساز۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو رتوی باب نصر سے ہے۔ ضلالتا سے، اچھا یہ تو ہو گیا صرف تحقیق۔ اب آ جائے گا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بھلائی کی، الحسنى ایک تو بھلائی ہوگی، المنزلۃ الحسنى اچھا بدلہ ہوگا، وزیادۃ اور بھی بہت کچھ زیادہ۔ یہ ترجمہ کیا، ہم ترجمے پہ غور کیے نا، اس میں تم جو تنوین ہے یہ تنوین تعظیم کے لیے ہے، اس لیے ترجمہ ہم یہ کر رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی؟ اور اس سے مراد کیا ہے؟ تو حدیث شریف میں آتا ہے واضح طور پر کہ اس سے مراد اللہ کا دیدار ہے، اللہ کی زیارت ہے۔ ٹھیک ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کیا مطلب جنت میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کچھ اور چاہیے، وہ کہیں گے کہ اللہ سب کچھ آپ نے دے دیا، فضل تو آپ نے کر دیا ہم پر اتنا زیادہ، اور کیا چاہیے؟ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر اپنا دیدار کروائیں گے۔ دیدار کرنے کی وجہ سے وہ جنت کے اور خوبصورت ہو جائیں گے۔ وہ جب آئیں گے نا اپنے جنتوں میں، تو وہ حور ان سے پوچھیں گے کہ کیا ہوا تم اور بہت زیادہ خوبصورت ہو گئے؟ تو وہ کہیں گے ہم نے اللہ کا دیدار کیا۔ سمجھا؟ اور اللہ کا دیدار کریں گے، اور یہاں پر تو کوئی ازدحام ہوتا ہے، ہجوم ہوتا ہے، تو ہٹو بٹو دھکے شکے چلتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے لا تضارون فی رؤیتہ، اللہ کے زیارت دیدار میں تم ایک دوسرے کو دھکے شکے نہیں، کسی کو تکلیف نہیں دیں گے۔ جیسے پوری دنیا ایک وقت میں سورج کو دیکھیں تو آرام سے ہر کوئی دیکھ سکتا ہے کہ نہیں؟ کوئی دھکے شکے تو نہیں چلتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ سمجھ آ گئی؟ معتزلہ اس کا انکار کرتے ہیں کہ دیدار نہیں ہوگا۔ جار اللہ زمخشری ان کی کتاب تفسیر الکشاف، بہت پیاری تفسیر، وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے، سب کے پاس۔ بہت بڑے نحوی گزرے، نحوی نقاط وہ حل کرتے ہیں، لیکن چونکہ وہ ویسے تو حنفی ہے فروعاً، لیکن اصولاً وہ معتزلی ہیں۔ تو لا تدرک الابصار وهو يدرک الابصار، وہاں پر وہ بہت خوش ہیں کہ آنکھیں ادراک نہیں کر سکتے، بس دیدار نہیں ہو سکتا، بلکہ وہاں پر انہوں نے ایک شعر نقل کیا ہے، اس میں اہل سنت والجماعت کو گدھے تک کہا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو ادھر تو بڑا خوش ہے وہ، لیکن پھر جب بات آتے ہیں 29ویں پارے سورہ قیامہ میں، پھر وہاں پہ طویلی شروع کر دیتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، وجوہ یومئذ ناظرہ، کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، الی ربها ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، لیکن وہ ہے بڑی شے۔ علامہ جار اللہ زمخشری بڑی شے، وہاں میں طویلی شروع کر دی، اور وہاں پہ کہا یہ الہ جو ہے وہ جارہ نہیں ہے، وہ کہتے الہ نعمت کے معنی میں، تو کیا مطلب وہ تو سارا معنی ہی بدل گیا پھر۔
اور الا نعمت کے معنی میں بھی آتا ہے، الا حرف بھی آتا ہے اور الا اسم بھی آتا ہے۔ بڑی شے انہوں نے کہا یہ تو نعمت، یعنی مطلب ہے ناظرۃ الا وجوہ یوم ناظرہ، کچھ تر تازہ ہوں گے، الا کیا ہے وجوہ یوم ناظرہ الی ربھا ناظرہ، رب کی نعمت کی طرف دیکھ رہے ہوں، رب کی نعمتیں دیکھیں۔ سمجھ آ گئی؟ لیکن حدیث شریف میں واضح طور پر لا تضارون فی رؤیتہ۔ اچھا جی، تو یہ وزیادت ان سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا دیدار۔ ولا یرحق وجوہہم، نہیں چھائے گی ان کے چہروں پر قطر، یہاں پر جو تنوین ہے قطر ولا ذلت، یہ تنوین تقلیل کے لیے ہے، یہ تحقیر کے لیے ہے، یعنی کسی قسم کی، میں نے آپ سے ترجمہ کیا، کیا ترجمہ کیا میں نے؟ کسی قسم کی، یہ ترجمہ اس کا ہے، جب میں نے آپ سے عرض کی ترجمہ قرآن پاک کا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ایک ایک لفظ کو دیکھا جاتا ہے، فا کو، با کو، تنوین کو، فا کا ترجمہ کبھی کیا ہوگا کبھی کیا ہوگا، با کا ترجمہ کبھی کیا ہوگا کبھی کیا ہوگا، من کا کبھی کیا ہوگا، عن کا کبھی کیا ہوگا، تنوین کا کبھی کیا ہوگا۔ تو میں نے ترجمہ کہ کسی قسم کی کوئی سیاہی اور نہ رسوائی، تو وہ اس لیے کہ تقریر کی، سمجھ آگے کہ نہیں؟ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جنت والے ہیں، ہم خالدون فیہا، فیہا متعلق مقدم ہے خالدون کے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، کس میں؟ جنت میں۔ والذین کسبوا السیئات، اور جنہوں نے کمائی برائی، تو اتنا ہی اس جیسا بدلہ ملے گا، یعنی اچھائی کریں گے تو زیادہ ملے گا، 10 گنا تو ہے ہی نا کم سے کم بھلائی پر، 700 گنا تک جاتا ہے جی شریف اجر، اس سے بھی زیادہ، جتنا اخلاص ہوگا اتنا اجر زیادہ ملے گا، جتنا عمل اخلاص کیا جائے گا اتنا اس پر ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ لیکن اگر کوئی جیسے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، ایک 10 تو کم سے کم ہے، اور فرمائے برائی کرے گا کوئی تو اتنا دیا جائے گا، بدلہ زیادہ نہیں۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها، تو بمثل عام جو با ہے با زائدہ ہے، سمجھ آ کے بدلہ برائی کا اتنا ہی ملے گا، زیادہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نیکی کا اجر بڑھائے، برائی کا کم کرے، یہ اللہ کا عدل انصاف، زیادہ کوئی، ہاں برائی کا زیادہ دے نیکی کا کم کرے، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے۔ اور فرمایا ما لہم عاصم من اللہ، میں نے آپ سے عرض کیا من زائدہ عاصم، اور من اللہ یہ متعلق مقدم ہے کس کے؟ عاصم کے، کہ کوئی نہیں ہوگا ان کے لیے بچانے والا اللہ کے مقابلے میں، اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، گویا کہ ان کے چہروں کو ڈھانپ دیا گیا اندھیری رات کے ٹکڑوں کے ساتھ، یعنی اس رات کے تہیں، اس کی تہیں لے کر نا اندھیری رات وہ اس کے چہرے پہ لگا دی گئی، اس طرح ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، اس طرح سے آئی جائے گی ان کے چہروں، سمجھ آئے؟ من اللیل قطعا کے لیے بیان ہے، مظلما اللیل سے حال ہے، سمجھ آ گئی؟ یہ حالت ہوگی۔ اولئک اصحاب النار، فرمائیں گے آگ والے ہوں گے، ہم خالدون فیہا، فیہا متعلق مقدم ہے کس کے؟ خالدون کے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ ان کی حالت ہوگی۔ اور فرمایا کہ وَيَوْمَ، دونوں گروہوں کا ذکر ہو گیا، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ، میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کا عامل اصل میں کیا محذوف ہے، تبلو کل نفس،
یوم نحشرہم جمیعا. تبلو کل نفس عامل کیا ہے؟ محذوف ہے. اور آگے جو تبلو کل نفس ہے نا، یہ اس پر قرینہ ہے. ٹھیک ہے کہ یوم جانچ لے گا ہر دن، ہر شخص اس دن. یوم نحشرہم جمیعا، جس دن ہم ان کو جمع کریں گے. ہم ضمیر یہ پیچھے دونوں کی طرف راجع ہیں، بھلائی کرنے والوں کی طرف بھی اور برائی کرنے والوں کی طرف بھی. سمجھ آ رہی کہ نہیں یار؟ یہ دونوں کی طرف راجع ہے. کہ ہم ان کو جمع کریں سب کو. تو جمیعاً ہم ضمیر سے کیا ہے؟ حال ہے. نحشرہم کی ہم ضمیر ذو الحال ہے، یعنی مجتمعین، دونوں کو جمع کریں گے، ان مسلمانوں کو بھی کافروں کو بھی. ثم نقول للذین اشرکوا، پھر ان سے کہیں گے جنہوں نے شرک کیا ہوگا، مکانکم. مکانکم یعنی الزموا مکانکم. یہ مفعول فی ہے کس کے لیے؟ الزموا، محذوف کے لیے. یہ باتیں، یہ ترکیبیں، یہ باتیں پوچھی جائیں گی آپ سے. اس صرف نفع جو ترکیب ہوتے ہیں امتحان میں باتیں آئیں، شفاق میں بھی آتی. یہ سمجھ آ رہی؟ اور دوسرے فریق والے کہاں پہنچے جی؟ یہ پر ہمارے ساتھ ساتھ ہیں. چلو ماشاء اللہ، بہترین ہو. تو الزموا مکانکم، اپنے جگہوں پر رہو، اپنے جگہوں پر رہو، ادھر رہو، ٹھہر جاؤ. تم بھی وشرکاؤکم، شریک کی جمع ہے تمہارے شریک کی. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ادھر رہو تم. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ. یہ بینہم کی ضمیر بھی دونوں کی طرف راجع ہیں، مسلمان اور کفار دونوں کی طرف. ہم دونوں ان درمیان کیا پیدا کر دیں گے؟ جدائی پیدا کریں گے. سمجھ آ گئی؟ جدائی کی پیدا کر دیں گے ہم. یعنی کیا کریں گے؟ ہم مسلمانوں کو الگ کر دیں گے، کافروں کو الگ کر دیں گے. سورہ یاسین میں ہے نا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرم آج الگ ہو جاؤ. سمجھ آ گئی؟ تو کافروں کو الگ اور مسلمانوں کو الگ کرنا. تو پھر جو ہے نا، حتیٰ کہ ان کے شریک جو فرشتوں کو یا جن انبیاء کو وہ پوچھتے تھے، تو ان کو بھی الگ کر دیں گے ان سے. حالانکہ اصلاً تو یہ ان کے شریک ہے نا، ان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، ان کو پوچھتے تھے. لیکن ان انبیاء کو، فرشتوں کو الگ کیا جائے، یہ ان کے ساتھ جاننا میں نہیں ہوں گے. اس لیے آگے بات آ رہی کہ فرشتوں نے یا انبیاء نے تو ان کو نہیں کہا تھا کہ تم ہماری عبادت کرو، بلکہ تم کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا فرمانا. وقال شرکاؤہم، اور ان کے شریک کہیں گے ما کنتم تعبدون ایانا، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، کیا مطلب؟ اس لیے کہ تم تو اپنے خواہشات کی عبادت کرتے تھے، تم تو شیطان کی عبادت کرتے تھے، اپنی خواہش کو پورا کر رہے تھے، شیطان کی خواہش کو پورا کر رہے تھے. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ تو ہماری عبادت میں اپنے خواہشات کی عبادت تھی، شیطان کی عبادت تھی. فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، تو میں نے آپ سے کہا فَكَفَى اللَّهُ، یہ با یہاں پر کیا ہے؟ زائدہ ہے. تو کافی اللہ تعالیٰ، یہ اللہ ممیز ہے، شہیداً اس کے لیے
تمیز ہے، تو فاعل بنیں گے دونوں مل کر کفا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے ہمارے اور تمہارے درمیان، یعنی ان کی عبادت سے انکار کر دیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کو ہی گواہ بنائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی گواہ بن سکتا ہے، اور تو کوئی گواہ بن ہی نہیں سکتا، اور کون گواہ بن سکتا؟ اللہ تعالیٰ کو ہی سب کچھ معلوم ہے۔ اور فرمائیں گے ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہم تو بے شک تمہاری عبادت سے کیا تھے؟ غافل تھے، پتہ ہی نہیں ہمیں کہ تم ہماری عبادت کرتے تھے کہ نہیں، ہمیں تو نہیں پتہ، اور واقعی ان کو کیا پتہ ہے۔ اب یہاں پر اگر کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، کوئی فرشتوں کی کرتے ہیں، کوئی کسی اور کی کرتے ہیں انبیاء کے، تو انبیاء کو کیا پتہ کہ کیا کر رہے ہیں لوگ؟ ان کی عبادت تھوڑی پہنچتی ہے ان تک، نہ انہوں نے کہا ہے اور نہ ان کو علم ہے اس کا۔ وہ کون سا غیب جانتے ہیں؟ جو اللہ جانتا ہے نا، ان کو تو پتہ ہی نہیں، تو ہوگا یہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تمہاری عبادت کے بارے میں کہ تم ہماری عبادت کرتے تھے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو ہنالک، میں نے آپ سے بتایا، آپ سے عرض کیا کہ ہنالک ہے تو کیا؟ ظرف مکان، لیکن ترجمہ ہم ظرف زمان کا کریں گے، تب کا۔ ظرف مکان کا ترجمہ بنے گا وہاں۔ تو فرمایا جانچ لے گا ہر نفس جو اس نے آگے بھیجا ہوگا، وہاں پتہ چل جائے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ، اور ان کو لوٹایا جائے گا ان کے کارساز برحق کی طرف۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَهُ، جو جھوٹ باندھتے تھے وہ کھو جائے گا ان سے، سب کچھ ختم۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ اب ذرا پچھلی ترکیبی دیکھیں، ترکیب ایسے ترکیبی طرف میں تو اشارہ کرتا رہا ہوں، مرحل دے۔ انما مکفوفا ما کا فعل العمل، معنی کیا کر دیا؟ انہ کو عمل سے روک دیا۔ مثل الحیات الدنیا، مثل مضاف الحیات الدنیا، موصوف صفت مل کر مضاف الیہ یہ مبتدا ہے۔ کاف جالا، کاف کے بارے میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، بتایا نا کاف کے بارے میں نے آپ سے۔ کاف جو ہے نا یہ ظرف لغو ہوتے ہی نہیں، یہ ظرف مستقر ہی بنتا ہے، بتایا تھا نا آپ سے، عرض کیا۔ ما ان موصوف ہے، انزلناہ من السماء، یہ سارا جملہ مل کر ما ان کے لیے کیا ہے؟ صفت ہے۔ موصوف صفت مجرور، جار مجرور، ٹھیک ہے، پھر قائم وغیرہ کے متعلق ہو کر یہ کیا ہے؟ خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ معطوف علیہ، ٹھیک ہے۔ فعاطف اختلط فعل بہ، جار مجرور متعلق، نبات الارض مضاف اختلاط کا کیا ہے؟ فاعل۔ اچھا، من ماضی میں کیا تھا؟ من ما، یأکلہ الناس، یأکلہ، ٹھیک ہے۔ تو الناس والانعام معطوف علیہ مل کر یہ یأکلہ کے لیے فاعل، ہو ضمیر موصوف وہ اس کا مفعول ہوگا، یہ صلہ، موصول صلہ مل کر مجرور، ٹھیک، جار مجرور مل کر اس کو بے شک فقط کے متعلق کر، سمجھ آ رہا ہے؟ کوئی گل نہیں۔ تو یہ فعل فاعل وغیرہ آپ سے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریوں کو معطوف والے مل کر حتیٰ ابتدائیہ ہے، اذا حرف شرط ہے، اخذت فعل اور جو فاعل ہے زخرفہ مضاف مل کے مفعول، یہ ٹھیک ہے جی، پورا جملہ معطوف علیہ۔ وزینت معطوف علیہ کیا نام ہے؟ فعل فاعل، یہ معطوف اول۔ وظن اہلها انہم قادرون، ظن فعل اہلها اس کا فاعل ہے، انہم قادرون علیہا، انہ اس میں ہم ضمیر کا اسم ہے، قادرون
اسم فاعل جمع کا صیغہ، واو اس کا فاعل، علیہ ہے اس کے متعلق ہے، قادرون اس میں فاعل کا، یہ پھر جو ہے نا کیا ہے شبہ جملہ ہو کر انہم کے لیے کیا ہے خبر، ان اپنے اسم خبر سے مل کر جملے اس میں خبر یہ کر، یہ قائم مقام دو مفعول ظنہ کے لیے، ٹھیک ہے، ظنہ پہ یہ جملہ مل کر معطوف، اس تمام معطوفات مل کر یہ شرط ہے۔ عطا فعل حضر امرنا یہ فاعل ہے، تاکہ لیلاً او نہارا یہ معطوف علیہ مل کر یہ مفعول فی ہی ہے، کس کے لیے؟ عطا کے لیے۔ تو یہ پورا جملہ پھر شرط، تو یہ شرط جزامہ کے جملہ شرط جزائی ہو کر معطوف علیہ، فعاطفہ جعلنا فعل فاعل هذا بالمفعول حصيدا، ها مفعول اول، حصيدا مفعول ثاني، ٹھیک ہے۔ كأن لم تغن بالامس، ٹھیک ہے، كأنه، ٹھیک ہے، كأن ہو اس کا ضمیر شان اس کے لیے کیا ہے اسم، لم تغن بالامس اس کے لیے کیا ہے خبر ہے، بالامس کے بارے میں پہلے بتا چکا۔ كذلك نفصل الآيات، نفصل فعل فاعل، آیات مفعول، قوم مفصوب، تفکر صفت، موصوف مجزوم متعلق مفصلوں کے، كذلك مفعول مطلق ہے کس کے لیے مفصلوں کے، یعنی تفصیلا کائنا كذلك۔ واللہ واو استنافیہ، اللہ مبتدا یدعو الی دار السلام یہ کیا ہے خبر ہے، پھر یہ معطوف علیہ، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، صراط مستقیم موصوف صفت مجرور متعلق یشاء کے، پھر وَيَهْدِي مَن يَشَاء یہ مفعول یہدی کے لیے یہ معطوف تو مجرور، للذین لام جا رہا ہے، الذین کیا ہے اس میں موصول، احسنو جو ہے نا یہ فعل اور فاعل، جملہ فعلی خبری کو صلہ، موصول صلہ مل کر، ٹھیک ہے، یہ متعلق یہ ظرف مستقر ہو کر یہ کیا ہے خبر مقدم، الحسنى معطوف علیہ و زیادۃ معطوف ہوتا ہے کہ یہ خبر، وہ خبر یہ مبتدا مؤخر، وہ خبر مقدم، جملہ اس میں یہ خبر ہی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو آگے ہیں جی جناب والا، واو عاطفہ، لا يحرق فعل، وجوہ مفعول، قطر ولا ذلت، معطوف علیہ مل کر فاعل، ٹھیک ہے، یرحقو کے لیے، اور جناب والا اولئک اصحاب معطوف، اولئک اصحاب الجنہ، اولئک مبتدا اصحاب الجنہ خبر، یہ جملہ استنافیہ، ہم خالدون فیہا، ہم مبتدا خالدون فیہا، فیہا خالدون کے متعلق ایک خبر، والذی یہ پھر واو عاطفہ ہے، یہ للذین پر کیا ہے عطف، الذی اس میں موصول، کسبوا فعل فاعل، السیئات مفعول، ٹھیک ہے، یہ صلہ موصول صلہ مل کر، ٹھیک ہے، اس کو آپ مبتدا بھی بنا سکتے ہیں، اس کو خبر مقدم بناؤ، ٹھیک ہے، جزاء سیئۃ بمثلھا، یہ بمثلھا متعلق جزاء مصدر، ٹھیک ہے، اس کو آپ مبتدا مؤخر بھی بنا سکتے ہیں، اس کو خبر بناؤ، سمجھ آ گئی۔ تو جملہ اس میں خبریوں کو معطوف نہیں ہوتا، واو عاطفہ ترحق فعل ہم مفعول ذل فاعل، ٹھیک معطوف ہو، ما نافیہ ہے، لہم اس کے لیے کیا ہے کیا ہے جی خبر مقدم ہے، اور من افسر کے من عاصم میں من زائد عاصم من اللہ، یہ من اللہ متعلق مقدم ہے کس کے عاصم، یہ اسم مؤخر ہے کس کے لیے ما کے لیے، کأنما، ٹھیک ہے، تو ما یہاں پر زائد ہے لیکن بہرحال لیکن اس نے کأن کو عمل سے کیا کر دیا روک دیا، اب عمل نہیں کر سکتے۔ اغشیت فعل مجہول ہے، وجوہہم اس کا فاعل ہے، اس کا نائب فاعل، قطعا مبین ہے، من اللہ اس کے لیے بیان ہے، اور مسلم لیل سے حال ہے، سمجھ آ گئے، یہ مفعول ہے پھر کس کے لیے اغشیت کے لیے، اولئک کی ترکیب اس کے اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، بعینی وہی ترتیب ہے جو ہم نے اوپر کی، ویوم میں نے آپ سے عرض کیا کہ اصل اس کا عامل کیا ہے، وہ تبلو کل نفس، وہ محذوف،
یوم مضاف ہے، ٹھیک ہے. نحشر فعل نحن ضمیر، فاعل ہم جناب والا ذو الحال ضمیر حال، جی. پھر معطوف علیہ ثم عطف نقول فعل فاعل، ٹھیک ہے. اور للذین اشرکوا، یہ موصول صلہ پہ متعلق نقول کے جناب والا یہ قول ہو گیا. مکانہ کو میں نے آپ سے عرض کیا الزاموں کے لیے مفعول فیہ ہے. انتم، یہ کم مکانہ کم کی کو ضمیر سے تاکید، انتم معطوف علیہ واو حرف عطف شرکاء کو معطوف علیہ تاکید ہے، کس کے لیے؟ موقت تاکید، پھر مضاف الیہ، پھر یہ مفعول فیہ اس کے لیے. یہ قول ہے، یہ پھر کیا بنے گا؟ قول. فزینا بینا، بینا فعل فاعل زینا، بینہم یہ مفعول فیہ ہے زینا کے لیے، معطوف علیہ واو حرف عطف، قول شرکاء فاعل. ما کنتم تعبدون ایاہ، ما نافیہ، کنتم تم اس کے لیے کیا ہے؟ کانا کے لیے اسم ہے. تعبدون ایانا یہ اس کے لیے کیا ہے؟ خبر. سمجھ آ؟ تو پھر یہ ما کنتم ایانا تعبدون، یہ مقولہ ہے کس کے لیے؟ قول کے لیے. سمجھ آ گیا کہ نہیں ہے؟ فکفا باللہ اصل میں کیا زائد ہے، فکفا اللہ، اللہ مبین شہید تمیز، بیننا و بینکم معطوف علیہ مل کر یہ مفعول فی کفا کے لیے. ان کننا، ان مخفف من مثقل، اصل میں تھا انا کننا، تو ان جو ہے نا مخفف من مثقل، نازم اس کا اسم، کننا اسم، نا اس کا جو ہے نا وہ اسم. انا عبادتکم لغافلین، عبادت ہم عبادت کو متعلق مقدم لغافلین کے، یہ جو اس میں لغافلین پر لام ہے، لام فارقہ ہے، اس کو لام فارقہ کہتے ہیں. یہ اسلام نے فرق کیا ہے ان مخفف من مثقل اور ان نافیہ کے درمیان. یہ بتانے کے لیے آیا ہے کہ یہاں پر یہ ان مخفف من مثقل ہے، ان نافیہ نہیں ہے. ورنہ اگر ان نافیہ ہوتا تو یہاں پر لام نہیں آنا تھا. تو یہ لام داخل ہوتا ہے جو ہے نا کس پر؟ ان مخفف من مثقلہ کی خبر پر. سمجھ آ گئے؟ ہنالک یہ تبلو کے لیے کیا ہے؟ مفعول فی ہے، ظرف. تبلو کل نفس اس کا فاعل ہے. ما اسلفت یہ مفعول ہے، کس کے لیے؟ تبلو کے لیے. پھر معطوف علیہ وعدتو فعل فاعل، اس کا نائب فاعل اللہ. اللہ جو ہے نا یہ مبین ہے، مبدل منہ، اس کو مبدل منہ کر دو. مولاہم الحق موصوف صفت مل کر بدل، مبدل منہ بدل جو ہے نا یہ مجرور، جار مجرور متعلق ردو کے، یہ معطوف. وضل عنہم، ضل فعل عنہم جو ہے نا وہ جار مجرور اس کے متعلق. ما کانوا یفترونہ، یہ پورا جملہ جو ہے نا ضل کے لیے کیا ہے؟ فاعل ہے. سمجھ آگے کے لیے جی شاباش، تقرار کرو شاباش.